جو مطالب پیش کرنا آپ کی خدمت میں انہیں قبول فرما لیجیے گا. آپ کے سما پاکہ میں میرا پہلا اتفاق ہے. بڑی مشہور و معروف حدیث نبوی ہے اور صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، اور بھائیوں کی کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے. خود فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا اور جار اللہ زمخشری نے اپنی الکشاف میں. تو حدیث صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ میں نے دو اور فرقوں کے دو بڑے مفسرین کا حوالہ بھی دے دیا. حدیث صحیح سند ہے اور اس میں چند جملے طولہ کے ہیں. چلے میں ترتیب بتا دیتا ہوں. اب حدیث میں 8 جملے حبیب خدا نے طولہ کے فرمائے ہیں اور 3 جملے تبرے کے فرمائے ہیں. مشہور معروف حدیث ہے، حبیب خدا فرماتے ہیں الا آگاہ ہو جاؤ. جب کسی کو ہوشدار باش کہنا ہو تو کہا جاتا ہے الف لام الف الا، آگاہ ہو جاؤ. جیسے قرآن کریم میں آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ ان پہ خوف طاری ہوتا ہے نہ ملال طاری ہوتا ہے. جو اللہ کا ولی ہو، جو ولی اللہ ہو، نہ اس پہ خوف طاری ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن طاری ہوتا ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ مجمع بہت زیادہ سماعت کے لحاظ سے بلند ہے. یہ جملہ پیش کرو، اشارتاً آگے بڑھ جاؤں گا. جو اللہ کا ولی ہو نہ اس پہ خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن طاری ہوتا ہے. جو اللہ کا ولی ہو، اللہ کا ولی ہو، نہ خوف طاری ہوتا ہے نہ حزن طاری ہوتا. جس پہ خوف طاری ہو وہ بھاگ جاتا ہے. بہت پیارے اللہ سے سن رہے ہیں. تو خوف کی بھی علامات بتائی گئی ہیں اور حزن کی بھی علامات ہیں. خوف بھگا دیتا ہے، حزن رلا دیتا ہے. کبھی گھر میں، کبھی میدان میں، کبھی غار میں. کہنا پڑتا ہے لا تحزن، حزن نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بات پہنچ رہی جانے کے نام. تو یہاں حبیب خدا کا وقت نہیں تفصیل کا، میں بہت اس موضوع کو وسعت دے سکتا ہوں لیکن ابھی وقت نہیں ہے. تو حبیب خدا فرما رہے ہیں الا آگاہ ہو جاؤ. ان یعنی جتنے بھی آج یہاں چاہنے والے بیٹھے ہیں وہ اپنے سے متعلق، اپنے مرحومین سے متعلق کبھی پریشان نہ ہو. میں نے آیت قرآن کی پیش کی ہے، یہاں پہ سن لیجیے کہ حبیب خدا کا فرمان ہے اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. آگاہ ہو جاؤ. کس سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ سے. اشارے سے آگے بڑھوں گا. حبیب خدا فرما رہے ہیں منبر رسالت سے، مسجد نبوی کے منبر سے، مجمع صحابہ کا ہے. آپ فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ. من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو بھی آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. من ماتا
موت سے ہے ماتا، جو مر جائے، مارا نہ جائے، جو مارا جائے بے گناہ ہو وہ ویسے شہید ہے، لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں جو مر جائے اور آل محمد کی محبت رکھتا ہو وہ بھی شہید ہے۔ تو اب پتہ چلا جو بغض آل محمد میں یہ حبیب خدا کا پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ بھی سن لیجیے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مغفرت شدہ مرتا ہے۔ اسی جملے میں فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، بہت سی آنکھوں میں فرائض میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ سنیے گا تیسرا جملہ حبیب خدا فرماتے ہیں، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، پھر فرماتے ہیں اور جو محمد آل محمد کی محبت میں مر جائے فرشتے اسے قبر سے جنت میں ایسے لے جاتے ہیں جیسے دلہن کو اس کے باپ کے گھر سے شوہر کے گھر لے جاتے ہیں۔ اس جملے کو پہنچان نہیں پایا، وہ کہتے ہیں کسی بھی خاتون کو اس سے زیادہ عزت پوری زندگی نہیں ملتی جتنی اسے شادی والے دن ملتی ہے۔ پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں اتنی عزت آل محمد کے ماننے والے کو دنیا میں نہیں ملتی جتنی موت کے بعد ملتی ہے۔ گرامی حبیب خدا فرما رہا ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں مرتا ہے۔ اب آئیے ذرا تین جملے وہ بھی پیش کر دوں جو تبرہ کے ہیں۔ تو اب حبیب خدا فرماتے ہیں الا اے صحابہ آگاہ ہو جاؤ، من مات علی بغض آل محمد، جو آل محمد کے بغض میں مرے وہ کیسا مرتا ہے؟ ماتا کافرہ، وہ کفر کی موت مرتا، کفر کی موت مرتا، ماتا کافرہ۔ یہ صرف میں نے کہا، فخر الدین رازی نے بھی لکھا، جار اللہ زمخشری نے بھی لکھا، الکشاف میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے۔ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ دوسرا جملہ سنیے، مجھے نہیں معلوم یہ تین ہی جملے کیوں ہیں۔ حبیب خدا فرمایا کہ الا ومن مات علی بغض آل محمد مکتوب بین عینیہ، روز قیامت فرشتے اس کی پیشانی پہ لکھ دیں گے مایوس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اب پتہ چلا جو آل محمد کو مانتا ہے محبت رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت پاتا ہے، اور جو بغض رکھتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے۔ اس کی پیشانی پہ فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ کیوں مایوس ہے؟ کیونکہ بغض لے کے آیا ہے، جو بغض رکھے وہ مایوس ہے۔ اللہ کے نامی یہ حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ جو آل محمد کا بغض رکھے اس کا حال کیا ہوگا، کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یا رسول اللہ، میں ہاتھ مار کے ایک سوال کروں گا، یہ صحابہ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں، سب پہنچ گئے ہیں۔ اللہ نے گرامی پیغمبر اسلام صحابہ میں فرما اس لیے رہے انہی میں محبت کرنے والے بھی ہوں گے،
علی میں بغض رکھنے والے بھی ہوں گے، جو محبت رکھتے ہوں گے وہ ان کے لیے جان دیں گے، اور جو بغض رکھتے ہوں گے وہ جنگ پہ آ جائیں گے۔ آپ کی محبتوں کا ممنون ہے۔ آئیں ذرا گرامی، اب علامات محبت کو پیش کر دو۔ چاہنے والا ہوتا کیسا ہے؟ نام آتا ہے تو مچلنے لگتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ محبت کی بھی علامات ہیں، جب نام آئے گا تو چہرہ بتائے گا یہ چاہنے والا ہے، اور بغض کی بھی علامات ہیں، چہرہ بتا دیتا ہے یہ بغض رکھنے والا ہے۔ شاید اسی لیے شاعر نے کہا میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں، دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں۔ پہلی علامت ہے کہ انسان کا چہرہ بتائے گا اسے محبت، پہلی علامت ہے کہ محبت کرنے والا مچلتا ہے، چاہے کراچی میں ہو، چاہے لندن میں ہو، چاہے کسی مقام پہ ہو، محرم آئے گا بتا دے گا یہ چاہنے والا ہے۔ جس نوجوان کی مجلس ہے وہ واقعاً ایک عشق اہل بیت رکھنے والا بچہ تھا، اور میں تو بچہ ہی کہوں گا، میرے تو اولادوں کی طرح سے تھا۔ تو اذان گرامی، جس میں آل محمد کی دوسری علامت یہ ہے چاہنے والوں کی کہ جو چاہتا ہوگا آل محمد کو وہ انہیں بھی چاہے گا۔ یہ معصوم نے فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا صرف ہمیں نہیں چاہے، ہمارے چاہنے والوں سے بھی محبت رکھے، اور ہمارے چاہنے والے کی دوسری علامت یہ ہے وہ صرف ہمارے دشمنوں سے نفرت نہیں کرے گا، ان کے چاہنے والوں سے بھی بیزاری کرے گا۔ یہ مولا علی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اصدقاء کا ثلاثۃ و اعداء کا ثلاثہ، تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں نے دلیل سے بات کی ہے کہ صرف آل محمد کے دشمنوں سے نفرت کافی نہیں ہے، جو ان کی خدمت کرتے ہیں، جو ان کی ترویج کرتے ہیں، ان سے بھی بیزاری ہے ضروری ہے۔ تو یہ بچہ، یہ نوجوان، یہ اہل بیت کا چاہنے والا، آل محمد کا بھی چاہنے والا تھا، اور ان کے چاہنے والوں کا بھی چاہنے والا۔ پتہ کیسے چلے کہ کوئی آل محمد کے چاہنے والوں کا چاہنے والا ہے؟ خدمت بتاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ میرے تمام بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، میرے ساتھ اور ساتھ میں گلا ساتھ نہیں دے رہا، تو جو چاہنے والا ہوتا ہے وہ اس کی خدمت بتاتی ہے۔ اور اگر کوئی کہیں پہ بھی سنے کہ کسی آل محمد کو کوئی پریشانی اور پہنچ جائے تو یہ علامت ہے کہ یہ چاہنے والا ہے۔ اور اگر کبھی سنے کہ کوئی پریشانی میں ہے، کوئی صدمے میں ہے، کوئی کسی حادثے میں ہے، کسی بھی واقعے میں ہے، پہنچ جائے، اس کا مطلب ہے کہ چاہنے والا ہے۔ میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں آنے کے بعد قریب ہے، اذان اگر ہو بھی جائے بھائیوں کی تو میں جاری رکھوں گا بشاید، کیونکہ ہمارا وقت تھوڑا تاخیر سے ہوتا ہے۔ ساتھ دیجیے میں خود آیت اللہ محسن الحکیم کا فتویٰ موجود ہے، فتویٰ موجود ہے کہ اگر اذان ہو جائے اور مجلس ہو رہی ہو تو کیا بند کر دیں؟ کہ نہیں، مکمل کر لو۔ فتویٰ موجود ہے، یعنی مجلس کو مکمل کرو۔ شروع ہو چکی تھی، اذان سے ٹکرائی نہیں، شروع ہو چکی تھی۔ ادب یہ ہے، حسین ابن علی کا محبت کا فریضہ یہ ہے کہ اگر مجلس شروع ہوگی تو اسے مکمل کرنا، تو اسے ٹکراؤں گا نہیں، لیکن اگر بھائیوں کے اذان ہو جائے تو یاد میری کچھ دیر کے لیے معروضات سن لیجیے گا، میں انشاءاللہ مکمل کروں گا مسائل چاہے اذان ہو جائے۔
اگر ساتھ دیجیے گا تو ایک سوال ہے جناب سید الشہداء کی خوشی اللہ نے کہا بس ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں. آپ نے ہزاروں مرتبہ واقعہ سنا ہوگا, مجھ حقیر سے ناچیز سے بھی یہ واقعہ سنا جو چاہنے والے ہوتے ہیں. نام ہے حضرت حبیب بن مظاہر, اور ان کے والد نے مظاہر نے جناب سرور کائنات کی دعوت دی ہے. جناب سرور کائنات نے ایک مرتبہ یاد دی میرے دونوں نواسوں کو بھی یہی ساتھ چلے. اب علماء نے واقعہ نقل کیا مولانا یزدی نے جب چلے تو یعنی اپنے گھر کی چھت پہ بالا خانے پہ جناب حبیب دیکھنے کے لیے نواسہ رسول کو جانا کہ آج ہمارے گھر حبیب خدا اپنے نواسوں کے ساتھ آ رہا ہے. کون سے نواسا؟ جن نواسوں کو سرور کائنات اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں, جن کو سینے پہ سلاتے ہیں, دونوں بہت کم سے. تو جناب حبیب اپنے گھر کی چھت پہ جاتے ہیں, دیواریں نہیں تھیں, بار بار آگے بڑھتے تھے کہ دیکھ لوں, سخت تپش تھی تو کہیں اسی سراب میں چھت سے گر گئے. آگے نزدیک کہتے ہیں کہ جب گرے بعض نے لکھا زخمی ہوئے, بعض نے لکھا کہ شکلو پرواز کریں. جناب سرور کائنات نے کہا حسین یہ آپ کا چاہنے والا تھا. اور جناب سید الشہداء نے کا نانا انہیں دوبارہ حیات دیجیے. سرور کائنات بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں جناب جابر بن عبداللہ, میں نے خود واقعات دیکھے. جناب امیر نے اس کو روایت نقل کیا کہ جناب جابر کے جب گھر گئے تو ان کے تینوں بیٹوں کا اس طرح سے انتقال ہوا اور حبیب خدا نے دعا کی تینوں دوبارہ زندہ ہوئے. مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جو جناب عیسیٰ کو ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کرنے کو مان لیں, حبیب خدا کی دعا سے زندہ ہونے کو نہ مانے. بس تو ایک مرتبہ جب جناب حبیب اپنی اس حالت سے اٹھے تو یہ کہتے ہوئے کہ میرا سلام حسین, السلام علی الحسین. اور جناب حبیب نے سلام کی جناب سید الشہداء. اچھا نام بھی حبیب ہے تو حبیب دو معنی میں آتا ہے, چاہنے والے کے اور محبوب کے معنی. جب رسول خدا کو حبیب میں کہا جاتا ہے تو یعنی جنہیں اللہ چاہتا ہے. اور جانے کے نام آج مجھے بتایا کہ یہی کیا ہے کہ جوان کا خانوادہ موجود ہے, چہلوں کی مجلس ہے, ظاہراً ماں باپ بھی, تو ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اولاد کا امتحان بہت بڑا امتحان. انبیاء نے لرزے کا احساس کیا ہے اولاد کا امتحان. جب جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں چھری رکھی تھی تو آنکھوں پہ پٹی باندھ ہوئی تھی. میں بھی مسائل پہ نہیں آ رہی کہ میرا وعدہ ہے آنکھ میں آنسو آئے گا. اللہ نے خواب میں دکھایا تھا نا, ایک دفعہ خواب دیکھا, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ خواب دیکھا, تو بیٹے سے کہا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, سورہ صافات. اے میرے لگتے دیکھ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, آپ کی نظر کیا ہے؟ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا کر گزرے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں, مسائل کرنے والے واقع میں پیش کرنے میں مجبور. اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں, لیکن میری ماں کو نہ بتائیے. تو جناب ابراہیم کو خلیل جانتے ہیں کیوں نہ بتائیں, بیٹا کم سے کا بیٹا کیوں نہ بتاؤں, کا بابا جان آپ تو برداشت کر لیں گے, ماں سے برداشت نہیں. کہا ٹھیک ہے بیٹا, ہم
مکے سے دور چلے جائیں, مینا کی پہاڑیوں میں قربانی دیں. کہا بابا جان ایک رسی رکھ لیجیے گا. کہا بیٹا رسی کیوں؟ کہا بابا جان جب آپ ذبح کریں گے تو میرے ہاتھ پاؤں تڑپیں گے, میرے ہاتھ کانپیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے تڑپتا دیکھ کے ذبح کرنے سے باز آ جائیں. کہا بیٹا صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں رسی رکھ. کہا بابا جان ایک پٹی بھی رکھ لیجیے گا. کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا جان آنکھوں پہ باندھ لیجیے گا, میں آپ کو بتاؤں گا میرا گلا کہاں ہے. بیٹا پٹی کیوں رکھیں؟ کہا بابا جان جب آپ چھری رکھیں گے نا کہیں ایسا نہ ہو مجھے تڑپتا دیکھ کے آپ سے چھری نہ چلے. کتنے جناب اسماعیل اپنے والد کو رہنمائی کر رہے ہیں کہ میں اس میں مدد کروں اپنے بابا کو اس قربانی میں. تو صرف جناب ابراہیم کا امتحان نہیں تھا, جناب اسماعیل کا بھی امتحان تھا. میں مسائل پہ نہیں آیا, سن لیا. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے تیز چھری لی, رسی لی, پٹی لی, چلے. اب جناب حاجرہ دیکھ رہے ہیں, ماحول بدلا سا ہے. آنکھ دونوں باپ بیٹا چپ چپ ہے, خاموشی ہے, کوئی بات ضرور ہے. دل تڑپ رہا ہے, ماں کو ویسے ہی خبر ہو جاتی ہے. یہ ماں کی محبت عجیب محبت ہوتی ہے. اب جناب حاجرہ دونوں کے پیچھے پیچھے آئے. جیسے گھر سے باہر نکلی تو ایک مرتبہ اس مقام پہ شیطان آیا, ابلیس آیا. کہ حاجرہ روکو ابراہیم کو, گھر سے باہر آ جاؤ, ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہا ہے. جناب حاجرہ نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور ایک مرتبہ کا شیطان مردود دور ہو جا, کنکریاں ماری شیطان کو. ابلیس نے کہا پہچانا کیسے ہے حاجرہ کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی زوجہ کو گھر سے نکلنا سکھائے وہ شیطان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. اگر بات پہنچا پایا, فوراً ابلیس آگے بڑھا, جناب اسماعیل کے پاس آ گیا. اسماعیل کیا باپ کے خواب پہ تم قربانی دے دو گے؟ جناب اسماعیل نے کنکریاں اٹھائیں, شیطان کو مارے گا, دور ہو جا شیطان مردود. کہا اسماعیل پہچانا کیسے؟ کہا جو نبی کی عقل پہ شک کرے. بس میں اعلان ہو گئی, یہ وقت نہیں. جو نبی کی عقل پہ شک کرے وہ شیطان کی سوا کوئی نہیں ہو سکتا. اب ابراہیم, جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا شیطان. کہا ابراہیم کیا خواب پہ بیٹے کو مار دو گے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھائی, شیطان کو ماری. کیا شیطان مردود دور ہو جا. کہا ابراہیم کیسے پہچانا؟ میں تو حلیہ بدل کے آیا تھا. کہا جو وحی الہی پہ شک کرے وہ سوائے شیطان کے کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جو 3 شیطان ہے نا ملا میں, یہ وہ 3 مقامات ہیں جہاں پہ جناب حاجرہ, جناب اسماعیل, جناب ابراہیم نے کنکریاں ماری. 3 ہی ہیں, اور میں نے جو اشارے کیے ہیں شاید اس سے بھی آپ پہنچ گئے ہو کون 3 ہو سکتے ہیں. بس بھائی وقت نہیں, میرے ذہن میں جو مطالب لے کے آیا تھا نہیں پیش کر سکا, وقت نہیں. اللہ نے کہا جناب ابراہیم نے چھری رکھی, اللہ نے دبا بھیج دیا. لیکن جب چھری رکھی تھی نا تو ایک نشان بن رہا تھا. جب گھر آئے نا جناب اسماعیل تو جناب حاجرہ ایک دن کرتا بدل رہی تھی, 9 برس کے تھے. کہا اسماعیل یہ گلے پہ نشان کیسا ہے؟ کہا اماں کچھ نہیں ہوا, صرف چھری رکھی تھی. لیکن اللہ نے گوسفند بھیج دیا. تو جناب حاجرہ مسلسل 3 دن تک روتے رہے. اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ بعض علماء کہتے ہیں 3 دن تک روتی رہی اور پھر انتقال کر گئے. اگر چھری چل جاتی تو کیا ہوتا؟ میں کہوں گا اے جناب حاجرہ ذرا کربلا آ کے دیکھیے, کربلا میں چھری چل گئی.
اور مارے جانے والے اسماعیل نہیں تھے، فخر اسماعیل تھے۔ میری درخواست سے جو سب جھکا کے بیٹھے ہیں ہاتھ باندھ کے کہوں گا، ایک مرتبہ ذرا میری طرف دیکھیے گا۔ جب کربلا میں چھری چل رہی تھی، وہ ملعون خنجر چلا رہا تھا، تو ہاجرہ نہیں تھی جو دیکھ رہی تھی، فخر ہاجرہ تھی جو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی اور برقعے کا دامن پھیلا کے کہہ رہی تھی، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں؟ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ بہت خوبصورت جوان تھا سید حسین علی رضوی، بہت خوبصورت جوان تھا، بہت خوبصورت، لیکن خدا کی قسم جناب علی اکبر سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ میں حسین کی ماں کو کہوں گا، ہم سب آپ کو تسلیت پیش کرنے آئے ہیں۔ آئیں میں ایک جملہ پیش کروں گا۔ جب خنجر چلا تو 12 ضربتیں چلی۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے شمر سے پوچھا، شمر تو نے خنجر تیز کیوں نہیں کیا تھا حسین کو مارنے کے لیے؟ اس ملعون نے کہا، عبید اللہ خنجر تیز تھا۔ کہ پھر اتنی ضربتیں کیوں چلا؟ کہا جب بھی میں ضربت چلاتا تھا کسی بیوی کے ہاتھ حسین کے گلے پہ آتے تھے اور رو رو کے کہتے تھے، شمر تو بھی اولاد والا ہے، میرے بیٹے کو مت مار، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا، مغرب کا وقت قریب ہے، ہر دعا قبول ہے۔ آئیں بھائی سب مل کے جناب سیدہ کو پرسہ دیجیے گا۔ میں مولا حسین کی شہادت نہیں پڑھا کرتا، لیکن کیا کروں، ایک جوان موت ہے، 2 جملے پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ خنجر چلا، ہر خنجر پہ میں ایک جملہ پیش کرتا ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر برداشت نہ کر پائے۔ یہ جملے میں صرف عاشور کو پڑھتا ہوں۔ پوچھا گیا معصوم علیہ السلام سے، علماء فرماتے ہیں 3 طرح سے ذبح کیا جاتا۔ مل کر دیکھیے گا، اونٹ کو نہر کیا جاتا، اس کے گلے میں خنجر مارا جاتا، بعض جانوروں کو سامنے سے ذبح کیا جاتا۔ پوچھا مولا 3 روایات ہیں، کون سی صحیح ہے؟ مولا حسین کے حنجرے میں، گلے کے گودال میں، وہ ملعون کہتے ہیں ہم نے نیزہ مارا تھا، کچھ کہتے ہیں سامنے سے ذبح کیا، کچھ کہتے ہیں مولا حسین کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ مولا بتائیے تینوں میں سے کون سی روایت صحیح ہے؟ معصوم تڑپنے لگے، تو مولا کیا بات ہے بتائیے کون سی روایت صحیح ہے؟ کہ تینوں روایت صحیح ہے۔ ایک ملعون نے گودال میں نیزہ مارا، شمر نے پشت گردن پہ خنجر چلا، پھر سیدھا کیا۔ میں ہاتھ باندھے کہوں گا، میرے کو دیکھیے گا آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ اگر روایت پہ یقین نہیں نہ ہے، زیارت نحیہ اٹھائیے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام و میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، جب شمر سینے پہ سوار تھا، آخذ بلحیتہ، ریشِ مبارک کو پکڑ رکھا تھا،
جب خنجر چلا رہا تھا میری پھپھی رو رو کے کہہ رہی تھی شمر سینے سے اتر جا، یہ وہ سینہ ہے جس کے میرے نانا بوسے دیتے تھے۔ میں پڑھ نہیں پا رہا، مجھ سے مسائل پڑھے نہیں جا رہے۔ آخری جملہ سن لیجیے، یہ آغا جوادی عاملی کا جملہ ہے۔ آغا جوادی عاملی کہتے ہیں جب شمر نے امام حسین کے سینے پہ گھٹنا رکھا نا تو امام حسین نے کہا شمر میرے سینے سے گھٹنا اتار دے، یہ وہ سینہ ہے جس کے رسول خدا میرے نانا بوسے دیتے تھے۔ بس کوئی اذان ہونے والی ہے، 2 منٹ مولانا سجاد کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج چہلم ہے، جب مولانا سجاد واپس آئے نا بیویوں کے ساتھ پھپھیوں کے ساتھ چہلم پہ، تو وہاں جناب جابر موجود تھے۔ تو دور سے آپ جانتے نا ہر بیٹا چاہتا مجھے گلے لگا کے لوگ پرسا کریں۔ مولانا سجاد تو کسی نے گلے نہیں لگایا تھا، کسی نے پرسا نہیں دیا تھا۔ جیسے ہی جناب جابر کو دیکھا مولا خود ہی آگے بڑھا، جناب جابر کو گلے لگایا اور رو رو کے کہنے لگے یا جابر ہا ہونا قتلا رجالنا، ہمارے مردوں کو یہاں ذبح کیا۔ جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا، جابر میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی۔ پھر مولا نے رو کے کہا جابر میری چھوٹی سی بہن کے تماچے لگے۔ میرے بھائی کو روکے بس آخری دن میں نے تمام کر دیا، اب لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، میرے تو سب میں بہت آخری دن ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے فرمایا جابر آپ ذرا کچھ دور چلے گئے۔ تو مولا میں جانتا ہوں آپ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن مولا میں تو نابینا ہو گیا، میری آنکھوں میں موتیاں اتر آئے، مجھے نظر نہیں آتا، میں جانتا ہوں آپ کی پھپھیاں پردے دار ہیں، مولا میں دیکھ نہیں پاتا۔ مولا نے فرمایا جابر آپ دیکھ نہیں پاتے، سن تو سکتے ہیں۔ جابر میری پھپھیاں بھی بین کریں گی، میں نہیں چاہتا میری پھپھیوں کے کوئی بین سنے۔ جناب زینب نے آواز دی بھیا جب میں ملنے آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے، اے حسین ہماری پشت زخمی ہے، بازوؤں پہ نیل ہے، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ سجاد مجھے میرے بھائی کی قبر کا نشان دکھا۔ مولا سجاد نے پھپھی کا بازو پکڑا کہ پھپھی اماں یہاں میرے بابا کی قبر، ساری دنیا قبر مطہر پہ گر گئی۔ مولا سجاد نے دیکھا میری پھپھی برداشت نہیں کر رہے، خود ہی پھپھی کا بازو پکڑا کہ پھپھی اماں بس کیجئے۔ سب بیویاں اٹھ گئی۔ اب جناب زینب نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہ پھپھی اماں یہ علی اکبر کی قبر ہے۔ ساری بیویاں دوبارہ گر گئی، واہ علی اکبر، واہ علی اکبر۔ ایک مرتبہ کسی بیوی نے کہا لیلا آج ایک ماں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آئی ہے، آپ سب کو سلام ہے کہ ماں باپ کو جنازہ اٹھانے نہیں دیا۔ میں نے ویڈیو لکھی، لوگوں نے کہا تھا دیا، آخری جملے پہ دعا کرانا چاہتا ہوں، دعا مغرب کا وقت آ گیا ہے۔ پروردگارا کتنے لوگ آئے لیکن اے کاش اتنے ہی لوگ جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، صرف مولا سجاد سے لاشا اٹھا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب